اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے حقیقت حجاب۔ اس میں ہم چند چیزوں کے بارے میں عرض کریں گے کہ حقیقت حجاب کیا ہے اور اسلام میں خاتون کے لیے کتنے اعضاء کو، کتنے حصے کو چھپانا واجب ہے، کتنا پردہ واجب ہے۔ تو اس کے لیے ہم پہلے آیہ مجیدہ پڑھیں گے، کیونکہ سورہ نور میں ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور میں ارشاد باری تعالی ہے کہ پردے سے پہلے پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ آیہ مجیدہ ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والوں، لا تدخلوا بیوتا، کہ داخل نہ ہو کسی اور کے گھر میں، غیر بیوتکم، کہ جو تمہارا گھر نہیں ہے، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ وہ تمہیں اجازت دے دیں، یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے، وتسلموا، اور تمہیں پہلا کام کیا کرنا ہے جب کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے گھر والوں پر سلام کرنا ہے، سلام بھیجنا ہے۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اس گھر والوں پر سلام کرو۔ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ شاید تم سمجھ سکو، شاید تم تذکر پا جاؤ۔ تو پروردگار عالم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے پردے کی آیات سے پہلے، اس بارے میں کہا ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں آپ داخل ہوں تو آپ اجازت لے کر داخل ہوں۔ اس میں دو طرح کے فلسفے ہیں، اس کی دو طرح کی حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کے گھر کی ناموس، یعنی کسی کے گھر کی خاتون، کسی گھر کی عورت پردے میں ہو، یعنی اس کی عورت ایسے نہ ہو کہ کسی ایسی حالت میں ہو کہ جہاں آپ بغیر اطلاع کے چلے جائیں تو وہ اس کو اچھا نہ لگے، اسے برا لگے۔ اور دوسری یہ بات کہ جو یہ کہا کہ اجازت لے کر جائیں، اس میں یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی حالت میں ہوں، ان کا گھر کسی ایسی حالت میں ہو، گھر کے کچھ راز ایسے ہوں کہ جو وہ نہیں چاہتا کہ آپ کو پتہ چلے، وہ آپ سے چھپانا چاہتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اجازت لے کے جائیں۔ یہ قرآن مجید جس عرب معاشرے میں نازل ہوا، وہاں کا دستور یوں ہی تھا کہ وہاں کھلے گھر تھے، دروازوں کا رواج نہیں تھا، اور لوگ بغیر اجازت کے اسی طرح سے گھروں میں داخل ہو جاتے تھے، اور اگر کسی سے کہا جاتا تھا کہ اجازت لے کر داخل ہو تو وہ اپنی توہین محسوس کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ گھر میں آنے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹا لیں یا اطلاع دے دیں تو یا آواز دے دیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں، تو لوگ برا منا لیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ہمیں غیر سمجھا گیا ہے، ہمیں دروازے پہ کھڑا رکھا گیا ہے اتنی دیر کے لیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام پاکیزہ مذہب ہے اور پاکیزگی ہی کی تعلیم دیتا ہے، اور ہمارے درمیان محبتیں قائم رکھنے کے لیے اسلام نے یہ قوانین وضع کیے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب روایات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آیا ہمیں اپنی ماں یا بیٹی کے گھر میں بھی جاتے ہوئے اجازت لینی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنی ماں کے کمرے میں یا ماں کے گھر میں جاؤ، داخل ہو جاؤ، اور تمہاری ماں صحیح لباس میں نہ ہو یا بغیر لباس کے ہو، تو کیا یہ پسندیدہ عمل ہوگا؟
تو صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، تو فرمایا کہ جب پسندیدہ نہیں ہے تو اجازت لے کر داخل ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت سے بھی اس بات کو ثابت کیا کہ آپ جب بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے جاتے تو پہلے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے سلام کرتے، اجازت لیتے، آیت پڑھتے انما یرید اللہ کی آیت پڑھتے، یا کہتے کہ السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، سلام بھیجتے ان پر، اور اجازت لے کر بیٹی کے گھر میں جاتے۔ تو ہم نے دیکھا کہ روایات بھی اس بات کی تاکید کرتی ہیں، اور قرآن مجید بھی، اللہ کی کتاب میں بھی اس بات کی اتنی تاکید ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اور آیات نازل کی اور اس کے بعد پردے کے بارے میں بتایا۔ سمجھایا کیا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، اسی سورہ نور میں ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اے رسول مومنین سے کہہ دیں کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزہ عمل ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ پروردگار اس بات سے آگاہ ہے کہ جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مومنات سے بھی کہہ دیں، خواتین سے بھی کہہ دیں، یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر یہ کہ جو خود بخود ظاہر ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ خواتین سے کہیں کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر یہ کہ وہ زینت کہ جو ظاہر ہے، جو خود بخود ظاہر ہے، مثلا ہاتھ، مثلا چہرہ۔ تو اسلام نے انہی چیزوں کو صرف کہا ہے کہ ہاتھوں کو نہ چھپائیں اور چہرے کو نہ چھپائیں، اور بعض علماء کے نزدیک کہا ہے کہ پاؤں کو بھی پردے میں رکھیں، جرابیں پہنیں یا پاؤں کو بھی چھپائیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں کے ماحول اور اس کے مطابق دیکھا جائے گا۔ تو باقی جو ہے وہ اب دیکھیں دو طرح کی زینت ہے، ایک زینت یہ ہے کہ جو ظاہری ہے، ایک زینت جو چھپی ہوئی ہے۔ تو کہا ہے اپنی زینت کو چھپائیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ تو لہٰذا قرآن مجید نے جو اس بات کی خبر دی ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ اپنی زینت کو چھپائیں، اور چھپانے کے لیے کیا کہا ہے؟ کہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور ڈال لیں اپنی چادریں عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پہ، اپنے سینوں پہ، کہ اپنی چادروں کو اپنے گریبان پہ ڈالیں، چادر سے اپنے پردہ کریں، اپنے آپ کو چھپائیں۔ بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین اس طرح سے کرتی ہیں کہ بھی پردے کا حکم بھی آ جائے کہ انہوں نے پردہ کیا ہوا ہے، لیکن اس طرح کا پردہ کرتی ہیں کہ جو حکم خدا کے خلاف ہے۔ مثلاً یہ کہ سکارف لے لیں گی تو اس طرح سے کہ جس سے ان کے آدھے بال دکھائی دیتے رہیں گے، یا یہ کہ قمیض پہنیں گی تو آدھے بازو رکھیں گی جس سے آدھے بازو ننگے رہیں گے۔ حکم خدا یہ نہیں ہے، حکم خدا یہ ہے کہ آپ صرف اپنی اس زینت کو کہ جو ظاہر ہے خود سے، اس میں فقط چہرہ اور ہاتھ آتے ہیں، باقی پورے بدن کو چھپانے کا حکم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی چادروں کو، اپنے پردوں کو اس طرح سے رکھیں کہ پورا بدن ڈھانپا ہوا ہو اور کسی طرح سے بھی زینت ہماری ظاہر نہ ہو، فقط ہاتھ اور چہرہ باہر ہو۔
پروردگار عالم ہمیں قرآن کے احکامات کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔